الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المہدیین وعلی اصحاب رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما علتناہم من عملہم من شیء کل امرئ بما کسب رہین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین مالک کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے، اسی میں موت نصیب کرے، زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں قرآن مجید کی سورت نمبر 52 سورت الطور کی ہم نے 15 آیات کے حوالے سے گفتگو کی تھی، جس میں 5 قسمیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کی ہیں۔ سورت الطور کے ابتدا میں 5 قسمیں کھانے کے بعد فرمایا کسی کا اگر یہ گمان ہے کہ قیامت بپا نہیں ہوگی تو یہ ضرور ہوگی۔ دوسرا یہ کہ جو اس کے نافرمان بندے ہیں اور جنہوں نے اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا کہا نہیں مانا، اطاعت نہیں کی، ان پر عذاب واقع ہو کے رکھے گا۔ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، جس کو کوئی دور کرنے والا نہیں۔ ہاں، جو بندے اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں، ان کے لیے جو انعامات ہیں وہ بھی برحق ہیں، یہ بھی اسی قسم کا حصہ ہے۔ آخر میں جو آیت نمبر 15 تھی، جو مکذبین تھے جن کا خیال ہے کہ کوئی قیامت نہیں، کوئی آخرت نہیں، کوئی جنت نہیں، کوئی دوزخ نہیں، ان کو کہا کہ نہیں، تم نے ضرور اس میں داخل ہونا ہے۔ پھر ہم تم سے پوچھیں گے کہ بتاؤ یہ جادو ہے، افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، یا تم اندھے ہو اور تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا، دیکھ رہے ہو نا اپنی آنکھوں کے سامنے یہ دوزخ ہے جس میں تمہیں داخل کیا جا رہا ہے، اصلوھا فاصبروا او لا تصبروا، اس میں داخل ہو جاؤ، اب صبر کرو یا نہ کرو۔ اب صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس عذاب پر صبر کرنا کہ بس ٹھیک ہے جی اب ہم اس میں پڑے ہوئے ہیں، اور نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جزا فضا کرنا اور آہ و بکا کرنا، چیخنا چلانا۔ تو فرمایا صبر کرو یا نہ کرو، اس میں تم نے داخل ہونا ہے، سواء علیکم، یکساں ہے تم پر، انما تجزون ما کنتم تعملون، یہ بدلہ ہے اس کا جو تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے۔ 16 آیتیں ہیں یہاں تک۔ اب اس کے بعد وہ لوگ جو اس دنیا میں ہی سمجھ گئے اللہ کی ذات کو،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو، اور من حیث المجموع میں کہوں تو صرف یہ کہ حضور کو مان گئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب ہی اللہ کو ماننا ہے، آپ کو ماننے کا مطلب ہی آخرت کو تسلیم کرنا ہے، چونکہ یہ حضور ہی بتا رہے ہیں اللہ کے حوالے سے بھی، آخرت کے حوالے سے بھی، جنت دوزخ کے حوالے سے بھی، قیامت کے حوالے سے بھی۔ تو فرمایا ان المتقین، بے شک متقین، متقین کا لفظ جہاں آئے وہاں وہ سورۃ البقرہ کی ابتدائی 2-3 آیتیں جو ہیں وہ ذہن میں رکھا کریں، جہاں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جس میں کوئی شبہ نہیں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ کون ہے متقی؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، دیکھا نہیں خدا، دیکھی نہیں جنت، دیکھی نہیں دوزخ، دیکھی نہیں قیامت، دیکھے نہیں فرشتے، دیکھی نہیں قبر والی زندگی برزخ کی، لیکن وہ ایمان رکھتے ہیں۔ کہ ان کے کہنے پر ایمان رکھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے کو سچا مانتے ہیں۔ پہلی صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اور پھر اس پر قائم رہتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، محبوب جو تمہاری طرف اترا اس پر بھی، جو تم سے پہلے اللہ نے نازل کیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ 4 وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، دیکھی نہیں آخرت لیکن حضور کے کہے سے یقین رکھتے ہیں کہ آخرت ہے۔ یہ 5 صفات کم از کم جس بندے کے اندر ہوں وہ متقی ہے۔ اب اس میں ایمان بھی آ گیا، عمل بھی آ گیا، انفاق بھی آ گیا، آخرت پر یقین بھی آ گیا، ساری چیزیں اس میں آ گئی۔ تو ان المتقین، بے شک جو متقین ہیں، فی جنات و نعیم، جنات جنتن کی جمع ہے، جنتن عربی میں باغ کو کہتے ہیں، جنات باغات، نعیم یہ نعمت سے بنا ہے۔ بے شک متقین باغوں میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے۔ فاکہین یہ فاکہتن سے بنا ہے، جس کی جمع فواکہ ہے، میوے پھل، جس طرح میوے پھل کھاتے ہوئے بندہ خوش ہوتا ہے، فرمایا فاکہین یہ خوش ہو رہے ہوں گے یہ متقین، بما اس پر آتاہم ربہم جو ان کا رب انہیں عطا کرے گا، جو ان کا رب انہیں عطا کرے گا اس پر یہ خوش ہوں گے۔ خوش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تو ہم غیب پر ایمان رکھتے تھے، جنت ہم نے نہیں دیکھی، پروردگار کے وعدے ہیں ہمارے سامنے کچھ نہیں، لیکن جب وہاں جائیں گے تو وہ پائیں گے تو پہلی تو یہ خوشی ہوگی کہ جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ سچا ہے، ٹھیک ہے، اس پر وہ خوش ہوں گے، وہ کچھ مل رہا ہے نا جی، جو پروردگار نے وعدے کیے تھے وہ انعام، وہ نعمت میسر آ رہی ہے۔ اور دوسری نعمت یہ کہ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، اور وقاہم بچا لیا ان کو، ربہم ان کے رب نے، عذاب الجحیم دوزخ کے عذاب سے۔ اچھا، بعض لوگ وہ ہیں جو جہنم کا عذاب بھگت کے جنت میں جائیں گے، یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، وہ ایمان والوں میں بھی ہیں۔ ایک آدمی ساری زندگی ایمان تو رکھتا ہے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گیا ہے لیکن نماز پڑھتا ہی نہیں، تو یہ بے عملی ہے۔ پھر نماز نہیں پڑھتا اور نماز کے آداب، تقاضے، نماز کے نتائج کیا ہیں اس سے بے خبر ہے، غفلت میں زندگی بسر کر دی، تو یہ کوتاہی ہے بہت بڑی۔ پھر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مال تو بڑا ہے،
مسلمان بھی ہے, کلمہ بھی پڑھتا ہے, بے ایمان نہیں, لیکن خرچ نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ایسے عملوں کے اندر مبتلا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کا آخرت پر کوئی یقین نہیں. بظاہر کلمہ گو ہے, مسلمان ہے, لیکن اعمال بتاتے ہیں کہ اس بندے کا آخرت پر یقین ہے یا آخرت پر یقین نہیں ہے. یہ کوتاہیاں ایسی ہیں اعمال کی, چونکہ عقیدے کی کوتاہی تو بہت دور لے جاتی ہے. ایک بندہ شرک میں مبتلا ہو گیا تو وہ تو ویسے ہی گیا. ٹھیک ہے, وہ خواہ شرک فی التوحید ہو, خواہ شرک فی النبوت ہو, یعنی کسی بھی چیز میں مبتلا ہو گیا تو وہ بندہ تو ویسے ایمان سے ہی نکل گیا, ایمان سے خارج ہو گیا, کفر میں مبتلا ہو گیا. ٹھیک ہے. بعض اوقات ایسے اعمال کرتا ہے کہ بظاہر وہ اقراری نہیں ان چیزوں کا, یعنی آخرت کا بھی منکر نہیں. مثلا نماز کے حوالے سے بھی دو قسم کے لوگ ہیں نا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی نماز ہے ہی کوئی شے نہیں. اب یہ بندہ اسلام سے نکل گیا ہے. ٹھیک ہے, چونکہ نماز ایک ایسی حقیقت ہے جس کو خود سرور کونین نے ادا کیا ہے. ٹھیک ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے اس کے آداب بتائے ہیں, نماز پڑھ کے کرنا کیا چاہیے, یہ سب کچھ بتایا ہے. تو ایک شخص جو ہے وہ عقیدہ ہی نہیں رکھتا. بڑے سارے یہاں آپ کو بندے مل جائیں گے, بظاہر پیر ہیں, ان پیروں کے کئی مرید ہیں, وہ کہتے کوئی نماز نہیں جی. سمجھ آ گئی نا. تو اب ایسا بندہ تو ایمان سے ہی گیا نا. ایک بندہ کہتا ہے نہیں جی نماز ایک حقیقت ہے, ٹھیک ہے, یہ ارکان خمسہ میں سے ہے, لیکن کوتاہی کرتا ہے, غفلت کرتا ہے, پڑھتا نہیں. تو اب اس کا ایمان تو بچ گیا, عمل میں کوتاہی ہے. لیکن خواہ عقیدے کے اندر گڑبڑ ہو خواہ عمل میں ہو, اس کا خمیازہ پروردگار نے 5 قسمیں کھا کے بتایا کہ اس کا عذاب آپ کو بھگتنا پڑے گا. یہ جو لوگ ہیں نا, یہ والے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دوزخ کا منہ ہی نہیں دیکھا. یہ درست عقیدے والے لوگ ہیں, درست عمل والے لوگ ہیں. وہ اس دنیا کے اندر آگے چند آیتیں ہیں, میں ان آیتوں پر آج غور کر رہا تھا, وہ بڑی قابل توجہ ہیں, میں جلدی وہاں پہنچنا چاہتا ہوں. ان المتقین فی جنات, مشکل الفاظ نہیں, بڑے آسان ہیں کہ متقین باغوں میں ہوں گے, جنتوں میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے, خوش ہو رہے ہوں گے اس پر جو پروردگار نے ان کو عطا کیا ہے. اللہ نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا. انہوں نے دوزخ کا منہ نہیں دیکھا, وہ گئے ہی نہیں ادھر. اور آواز آئے گی کلو واشربو, کھاؤ اور پیو, ہنین ہنین, مزے سے. ہنین کا معنی کھاؤ پیو مزے سے کھاؤ. بما کنتم تعملون, یہ جو کچھ ہم تمہیں دے رہے ہیں یہ ان عملوں کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو. دیکھو میری بات سمجھو, قرآن مجید جب پڑھیں سنیں, یہ کوئی ادبی کتاب نہیں, عربی ادب کی کتاب نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا منزل کلام ہے. سمجھ. اور مومن کے لیے ضروری ہے کہ اس پہ جو کچھ آ گیا اس پر ایمان رکھے, بس پھر اس سے ادھر ادھر نہ دیکھے, یعنی شک میں نہ پڑے. ان عملوں کا نتیجہ ہے, پروردگار خود کہہ رہا ہے بما کنتم تعملون, وہ عمل جو تم کرتے رہے ہو اس کے بدلے میں یہ تمہیں دے رہے ہیں, کھاؤ پیو مزے سے کھاؤ. ہنین. اب کیفیت بیان کی ان کی, متکئین علی سرر مصفوفہ, اتکا یتکئ اتکاء, اسی سے تکیہ ہے. آپ جب ٹیک لگاتے ہیں پیچھے تکیہ رکھتے ہیں, وہ بھی اسی سے بنا ہے. متکئین, وہ ٹیک لگائے, تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے, علی سرر, تختوں پر. سریر کی جمع ہے سرر, تختوں پر. تخت بھی کیسے؟ مصفوفہ,
لائن میں لگائے گئے ہوں گے، صف در صف. مصفوفہ کا لفظ صف سے ہے. یہ پہلی صف ہے، یہ دوسری صف ہے، یہ تیسری صف ہے، یہ چوتھی صف ہے، یہ پانچویں صف ہے. یعنی صف در صف لائنوں میں تکیے لگائے. کیفیت ذرا دیکھیں آپ، یعنی غور فرمائیں کہ یہ وہاں پہنچ گئے اور بے ترتیبیں نہیں بیٹھے ہوئے، بڑی ترتیب سے صف در صف ان کے پلنگ بچھائے گئے ہیں جن کے اوپر پروٹوکول ہے نا. یہ ہاں جی، ان کو اٹھنے کے لیے نہیں کہا جائے گا، کوئی زحمت نہیں ان کو. آگے ذکر آ رہا ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، کھانے پینے کے ساتھ وہ اس کے گھر، اس کی بیوی، بچے دیگر وہ سارے ہوں تو تبھی خوشی ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے نا. زَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. آگے بیویوں کا بھی ذکر آئے گا. یہ جو یہاں کی بیویاں ہیں ان کا بھی ذکر آئے گا. یہ یہاں کے جو بچے ہیں ان کا بھی ذکر آ رہا ہے اسی صورت کے اندر. تو زوجناہم، ہم ان کا نکاح کر دیں گے، ہم ان کو بیاہ دیں گے. بحور عین، موٹی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ. اب اس کا تصور یہاں کوئی نہیں کر سکتا، جس کا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کو بتایا کہ وہ حور عین اگر اپنا لعاب دنیا کے سمندر میں ڈال دے تو سارا سمندر میٹھا ہو جائے. کوئی اس کا اس دنیا میں کوئی تقابل کسی شے سے ہو سکتا ہے؟ دنیا کی کسی عورت کے ساتھ، خوبصورت ترین عورت کے ساتھ. بحور عین، متقین ہیں یہ. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. آگے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ، اور انہی کے پیچھے چل پڑے ان کے بچے. ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ، ایمان کے ساتھ. ماں باپ مومن تھے، بچے بھی انہی کے پیچھے مومن بن گئے. یہ جو بات کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات ایمان والوں کے گھر میں ہی جی پیدا ہوئے، انہوں نے کوئی مشقت نہیں دیکھی، ماں باپ کو مومن دیکھا، ان کو دیکھا دیکھی یہ بھی مومن بن گئے. والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے. واتبعتہم، اور ان ایمان والوں کی یعنی انہی ماں باپ کی پیروی کی. ذریتہم، ان کی ذریت نے، ان کے بچوں نے. بے ایمان، ایمان کے ساتھ. تو ارشاد فرمایا الحقنا بہم، یہ پلنگوں پر بیٹھے ہوئے جن کا ہم نے ذکر کیا، ہم ان کے بچوں کو ان سے ملا دیں گے. الحقنا بہم، ہم ان کے بچوں کو ان سے ملا دیں گے. یہ بہت بڑی بات ہے. الحقنا بہم ذریتہم، ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کے بچوں کو. ہو سکتا ہے ماں باپ بڑے رتبے پر تھے، اگلے لفظ بتا رہے ہیں یہ بچے اتنے نیک نہ تھے، اتنے صالح نہ تھے جتنے وہ تھے. جس درجے کے وہ لوگ تھے ماں باپ، یہ اس درجے کے نہیں تھے. کوئی کمی کوتاہی ان کے اندر ہوگی، چونکہ اگلے الفاظ بتا رہے ہیں. فرمایا وما التناہم من عملہم من شیء، ہم ان بچوں کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے ماں باپ جو ہوں گے مومن، ان کے عمل میں من شیء، کسی ایک شے کی بھی کمی نہیں کریں گے. یعنی ایسا نہیں کہ ان کا عمل ان کے کھاتے میں ڈال کے تو پھر ان کو برابر کر کے وہاں لے جائیں گے. نہیں، وہ جس درجے کے ہیں اسی درجے پر رہیں گے. یہ اس درجے کے نہ تھے، ماں باپ کے صالح ہونے کی وجہ سے یہ مومن تھے، پروردگار نے ان کو اٹھا کے ان کے برابر کر دیا، انہی کے رتبے میں لے گئے. وما التناہم من عملہم من شیء، اور یہ حقیقت ہے، اور یہ حقیقت ہے. دوستیاں جو ہے نا، دوستیاں یہ بھی متقین کی بڑے کام کی ہیں.
رشتہ تو رشتہ ہے جس کا ذکر کیا. سورہ مومن میں 24ویں پارے میں سورہ مومن کے پہلے رکوع میں بھی کچھ اس طرح کے الفاظ آتے ہیں. وہاں الگ الگ ذکر کیا. یہاں تو صرف ذریت کا ذکر کیا, وہاں الگ ذکر کیا. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ. وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھا رکھا ہے اور اس عرش کے ارد گرد کے فرشتے, ان کی پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ, اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں فرشتے. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, اٹھا اللہ کا عرش رکھا ہے, وہاں جس ڈیوٹی پر مامور ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار بھی کرتے ہیں, تسبیح بھی کرتے ہیں, ایمان بھی رکھتے ہیں. اور تیسرا کام یہ کہ ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, کیا دعا ہے؟ دعا کا ذکر کر. رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ, پروردگار تیری رحمت ہر شے سے زیادہ وسیع ہے. فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ, پروردگار معاف کر دے ان کو جنہوں نے تیرے محبوب کی پیروی کی, تیرے رستے پر چلے, ان کو دوزخ سے کے عذاب سے بچا. ربنا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ, یا اللہ جس جنت کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اس جنت میں ان کو داخل فرما. وَآبَاؤُهُمْ, ان کے باپوں کو بھی, وَأَزْوَاجُهُمْ, ان کی بیویوں کو بھی, وَذُرِّيَّاتُهُمْ, ان کے بچوں کو بھی. کئی بندے جی وہاں جا کے ملاقات ہوگی, مومن ہوئے تو ہوگی, جنت میں ہوگی جی, انہی سے ہوگی جو یہاں کے بچے ہیں. یہ تو بہت سارے لوگوں کے عقیدے کے مطابق مر کھپ گئے, ختم ہو گئے, مٹی کھا گئی. یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ تو جنت میں ماں باپ کے ساتھ مل رہے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, کھا پی رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں. یہ بات سمجھنے والی ہے. یہ بات تو درست ہے کہ انسان کبھی نہ تھا, بولو, یہ بات درست ہے کہ انسان کبھی, یہ درست نہیں کہ یہ کبھی نہیں رہے گا. اس نے ہمیشہ رہنا ہے. اس نے کسی شکل کا بھی ہو, کسی عقیدے کا بھی ہو, کافر ہو, منافق ہو, مومن ہو, اس نے مٹنا نہیں. بڑا لمبا سفر ہے اس دنیا میں. آدم علیہ السلام کے بھیجنے سے پہلے کا سفر شروع ہے, بہت پہلے کا. پھر صدیاں بیت گئی ہیں, لوگ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں. ان کا یاد رکھنا, بندہ کون ہے, کہاں رہا ہے, کیا کیا ہے, حساب رکھنا, بولو نا جی. اور یہاں تو کسی کلاس میں 25-30 بچے ہوں, ان کے لیے بھی رجسٹر رکھنا پڑتا ہے جی. بہت لمبا سفر ہے. یہاں تک پہنچ گئے ہم, ہمارے تک آ گیا وقت چلتے چلتے. یہ بوڑھا سورج جس نے آدم کو بھی دیکھا ہے, ہمیں بھی روشنی دے رہا ہے. یہ چاند, یہ تارے وہی ہیں, یہ بدلے نہیں ابھی, ٹھیک ہے. وہی زمین ہے, وہی آسمان ہے, چل رہا ہے سسٹم, نظام. ہم تک پہنچ گئے. اور دیکھو اس سٹیج پر انسان آ رہا ہے, اپنے طے شدہ وقت کے مطابق آ رہا ہے, طے شدہ وقت کے مطابق جا رہا ہے. طے شدہ اس کو وقت ملا ہوا ہے, اتنی دیر تو نے رہنا ہے. اسی وقت کے اندر ہی اس نے جنت کمانی, اسی وقت کے اندر ہی اس نے دوزخ کمانی ہے. بعد والے وقت میں آپ کو کچھ بھی نہیں. اذا مات الانسان انقطع عملہ, جب انسان مر گیا اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا, پھر کوئی عمل نہیں. پھر تو آپ نے کہنا ہے فرجعنا نعمل صالحا, ایک بار واپس بھیج, اچھے اچھے کام کریں گے.
انا موقنون، ہمیں یقین آ گیا ہے. پھر تو یہ کہنا ہے میں کلا اخسؤ ولا تکلمون، ہرگز نہیں، یہیں پڑے رہو، میرے ساتھ بات بھی نہ کرو، میرے ساتھ بات بھی نہ کرو. تمہیں یقین ہی نہیں آیا تھا؟ اتنا سچا بندہ میں نے تمہارے اندر بھیجا تھا، تم شک میں ہی پڑے رہے، ساری عمر شک نکلا ہی نہیں تمہارا. یہ بات ہے، یہ سمجھنے والی ہے. تو ایک اور مقام ہے جنات عدن التی وعدتها ومن صلح من آبائہم، یہ سورۃ الرعد میں ہے، اس کا 3 رکوع ہے، 13واں پارہ ہے. جنات عدن، ہمیشہ کی جنت جس میں اہل جنت داخل ہوں گے. ومن صلح، جو نیک ہوئے وہ بھی اس میں داخل ہوں گے. من آبائہم، ان کے باپ بھی، وازواجہم، ان کی بیویاں بھی، وذریاتہم، ان کے بچے بھی. دیکھو، اور یہی دوستیاں جو آپ کی اللہ والوں کے ساتھ ہوتی ہیں. کسی نیک صالح بندے کے ساتھ دوستی، اس کا ذکر بھی کیا. الاخلاء، خلیل کی جمع ہے، خلیل کی جمع ہے الاخلاء. خلیل گہرے دوست کو کہتے ہیں، جس کے ساتھ بندہ ہر قسم کی بات کر لیتا ہے، دل کی بات بھی کر لیتا ہے، اس کو خلیل کہتے ہیں. خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے. ہاں جی، انہوں نے اللہ سے باتیں کی، اللہ نے ان سے کی، دوستی نبھائی، دوستی پر پورے اترے، اس دوستی میں فرق نہیں آنے دیا. وہ خلیل ہے. متخذ اللہ ابراہیم خلیلا، قرآن میں کہ اللہ پاک نے ان کو اپنا خلیل بنایا. تو یہ خلت اور خلیل ہونا یہ دوستی ہے. یہ والدین اور ماں باپ کی رشتہ داری نہیں ہے. چلتے چلتے آپ کی دوستیاں بن گئیں. دوستیوں کے کئی اسباب ہوتے ہیں، دوستیوں کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. بعض اوقات ذہن میچ کر جاتا ہے دوستی کے لیے، جی، عادتیں میچ کر جاتی ہیں. بعض اوقات کوئی مفاد ہوتا ہے ایک دوسرے سے، وہ دوستی کی وجہ بنتا ہے. کر رہا ہوں یہ دوستی محض اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوتی ہے. اس دوستی کا میں ذکر کر رہا ہوں. ویسے دوستیاں تو بہت ہیں. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، فرمایا دوست، گہرے دوست کسی بھی وجہ سے گہرے دوست بن گئے، اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، الا المتقین، مگر متقیوں کی دوستی ختم نہیں ہوگی. دیکھا، قرآن پاک ہے یہ، میں سورۃ الشورى سے پڑھ رہا ہوں 25ویں پارے سے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، گہرے گہرے دوست بھی اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. الا المتقین، مگر متقیوں کی دوستیاں ختم نہیں ہوں گی. یہ دوستی بڑی قیمتی دوستی ہے. تو صحبت، دوستی جس کے ساتھ بھی ہو جائے، اس کی وجہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہو تو وہ دوستی ختم نہیں ہوگی. پروردگار خود ذکر کر رہا ہے کہ یہ رشتہ ختم ہونے والا نہیں. آپ سمجھیں، یہی دوستی، جی اسی دوستی کی وجہ سے اولیاء اللہ بنتے ہیں. اولیاء اللہ، ولی کیوں؟ ولی بھی دوست ہوتا ہے. ولی اللہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. ولی اللہ، بولو، اللہ کا دوست ہوتا ہے. اولیاء اللہ اللہ کے دوست ہیں.
تو ولی اللہ وہ تو نہیں ہوتا جو اللہ کہے وہ اس کے خلاف چلے اور پھر بھی ولی اللہ. جی ان کی بڑی شان ذکر کی ہے ان دوستوں کی اللہ تعالیٰ نے. الا ان اولیاء اللہ، سنو، خبردار، ہوشیار. کلمہ تنبیہ ذکر کیا. الا، ہوش سے سنو، بے خبر نہ رہنا، ہم تمہیں بتا رہے ہیں. ان اولیاء اللہ، پہلے خبردار کیا پھر انا کہا. بے شک اولیاء اللہ، اللہ کے جو اولیاء ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. یہ صفت پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی ذکر کی ہے. جہاں بھی جنت کا ذکر کیا فرمایا یہ جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. انہیں نہ کوئی خوف نہ یہ غمگین ہوں گے. یہ جن لوگوں نے اس صفت میں جنت میں جا کے رہنا ہے، یہ اولیاء اللہ وہ ہیں جو اس دنیا میں اس صفت کے ساتھ رہتے ہیں. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. آپ کا دھیان اپنے بنائے ہوئے یا آپ کے ذہنوں کے تراشے ہوئے اولیاء اللہ کی میں بات نہیں کر رہا. میری بات کو سمجھیں، ذرا دھیان سے سمجھیں. ایک وہ ہے جو آپ کی سمجھ ہے، یہ صفتیں ہیں، صفتوں سے ولی بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان صفات کا ذکر کیا ہے. قرآن مجید بھرا پڑا ہے اس سے. یہ چیزیں بندے میں نہیں ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، پورا اولیاء اللہ کا ایک جگہ تھوڑا ذکر ہے. ان اولیاءہ الا المتقون، وہاں ذکر گیا میرے اولیاء متقیوں کے سوا ہیں ہی کوئی نہیں. دیکھو، ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے ولی جو ہیں، میرے اولیاء جو ہیں، یہ متقیوں کے سوا ہیں کوئی نہیں. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ نہیں جانتے. انہوں نے اپنے اپنے ولی بنا رکھے ہیں اپنے اپنے حساب سے. دشمنی اور دوستی کا جو معیار ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے ساتھ متعلق ہے. بچوں کے ساتھ بھی یہی ہے، بیوی کے ساتھ بھی یہی ہے، ماں باپ کے ساتھ بھی یہی ہے، دوستوں کے ساتھ بھی یہی ہے. تو فرمایا والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کے بچوں نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی. ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی. الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کے بچوں کو ان کے ساتھ ملا دیں گے. دوستیوں کا بھی ذکر کیا میں نے، اس میں بھی دوست دوست سے مل جائیں گے. صحبت کا رنگ تو چڑھتا ہے نا، کہ نہیں چڑھتا؟ بولو تو صحیح. صحبتیں اثر کرتی ہیں نہیں کرتے؟ اس کی بڑی ساری مثالیں دنیا کے اندر موجود ہیں. وہ مجھے مصرے یاد آ گئے حضرت شیخ سعدی کے رحمت اللہ علیہ. انہوں نے گلستان میں یہ لکھا ہے، کہتے ہیں گلے خوشبوئے در حمام روزے. گل مٹی کو کہتے ہیں، مٹی کو. گلے خوشبوئے در حمام روزے. ایک خوشبودار مٹی ایک حمام میں ایک دن روزے. رسید از دست محبوب بدستم، میرے ایک بڑے پیارے دوست کے ہاتھ سے مجھے وہ خوشبودار مٹی ملی. تو کہتے ہیں بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری، خوشبودار مٹی تھی نا. تو میں نے اس مٹی سے کہا کہ تو مشک ہے یا عنبر ہے؟
کہ بوئے دل آویزے تو مستم، کہ میں تیری دل کھینچنے والی خوشبو سے مست ہوا جا رہا ہوں. تو مشک ہے یا عنبر ہے؟ بگفتہ من گلے ناچیز بودم، مٹی کہنے لگی میں ناچیز مٹی ہوں، ولیکن مدت با گل نشستم. ولیکن مدت با گل نشستم، لیکن میں ایک مدت تک پھول کی صحبت میں رہی ہوں. ایک مدت تک پھول کی جمال ہم نشیں در من اثر کرد. جس کی صحبت میں رہی ہوں اس کے جمال نے میرے اندر اثر کیا ہے. وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، وگرنہ میں تو وہی ناچیز مٹی ہوں جو کہ ہوں. یعنی میری کوئی اتنی بڑی حقیقت نہیں، لیکن صحبتیں اثر کرتی ہیں. دیکھو یہ صحبت ہی ہے جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھنے والوں کو صحابہ بنایا ہے. اگر اس کے علاوہ کچھ ہے تو بتاؤ، بولو جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے آپ کو دیکھا. میں خدا پاک کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ان کی صحابی کی تعریف میں نہ نمازیں آتی ہیں، صحابی کی تعریف میں نہ روزے آتے ہیں، صحابی کی تعریف میں نہ حج جاتے ہیں. یہ اعمال ہیں، وہ تو کرتے تھے. اس کے نہ وہ انکاری تھے بلکہ اس کے اقراری تھے جی. لیکن ان کی ڈیفینیشن میں، ان کی تعریف میں یہ نہیں آتا. ان کی تعریف میں اتنا ہی ہے. بلکہ بعض محتاط علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ دیکھنے کا لفظ بھی نہیں بولنا چاہیے. صحابی کی تعریف میں دیکھنے کا لفظ بھی نہیں بولنا. بعض ایسے تھے جو ایمان لائے، آنکھیں ہی نہیں تھیں، دیکھا نہیں، وہ بھی صحابی ہیں. غور فرمایا آپ نے؟ یعنی انہوں نے دیکھا ہی نہیں، آنکھیں ہی نہیں تھی جن سے دیکھتے. نہیں وہ تو تابعین ہیں نا. حضرت اویس کرنی تو تابعی ہیں، وہ تو صحابی نہیں ہیں. اب دیکھو یہ اچھا اشارہ دیا آپ نے. اب دیکھو اسی دور کے ہیں. بڑا نام ہے حضرت خواجہ اویس کرنی کا، بہت بڑا نام ہے جی. اسی دور میں ہوتے ہوئے، حضور کے زمانے میں ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمحے کی صحبت نہیں ملی. صحابی نہیں ہے. صحابی نہیں ہے. وہ جس کو ایک لمحے کی صحبت مل گئی، جانے جانا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر آئی ایمان کے ساتھ، اور پھر اسی پر موت آئی، اس جیسا کوئی نہیں دنیا میں. بولو اس جیسا کوئی نہیں دنیا میں. اور ایک بڑی مثال حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی جوان آیا کرتا تھا. آپ کی صحبت میں سبھی آتے تھے. آپ کی صحبت میں سبھی منافق بھی آتے تھے، عیسائی بھی، یہودی بھی، کافر بھی آتے تھے. کافر آتے تھے تو مسلمان ہوئے ہیں نا. کیوں بھائی وہ آتے ہی نہ ہے تو پھر کہاں مسلمان ہونا تھا. یہ سب آتے تھے آپ کے پاس. وہ جوان تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا کرتا تھا. چند دن ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہ دیکھا تو صحابہ سے پوچھا کہ کافی دن ہو گئے ہیں، وہ نوجوان یہودی جو آیا کرتا تھا وہ نہیں نظر آیا. تو کسی نے عرض کی یا رسول اللہ وہ بیمار ہے، علیل ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا چلو پھر اس کی خبر گیری کر کے آئیں. اگر بیمار ابھی تک یہودی ہے
تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سرانے پر پہنچے، اس کو دیکھا تو آپ کے الفاظ ہیں کہ اتنا خوبصورت چہرہ ہو دوزخ میں چلا جائے دل نہیں کرتا. اپنی ایک تمنا کا اظہار کیا. اس نے یہودی لڑکے نے یہودی باپ کی طرف دیکھا اس تمنا سے کہ حضور مجھ کو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں. تو باپ کہتا ہے کہ مجھے کیا دیکھتے ہو، جو وہ کہہ رہے ہیں قبول کر لو. اس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر کے اسلام قبول کر لیا. اٹھا نہیں، وہیں سے اٹھا نہیں، اسی بستر پر وہیں جان آفریں کے سپرد کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا دل چاہے کہ وہ جنتی کو دیکھے وہ اس جوان کو دیکھ لے. اب دیکھو ساری عمر یہودیت میں بسر ہوئی، باپ بھی یہودی، خود بھی یہودی. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پچھلے سارے عقیدے اعمال اکارت گئے، سب کے سب ختم ہو گئے. اس ایک لمحے کی صحبت نے اس کو جنتی بنا دیا. وما علیہ الا